اس ٹائم یہ جو میت آپ کے سامنے پڑی ہوئی ہے نا، اس کی سب سے بڑی خواہش کیا ہے؟ اس کی سب سے بڑی خواہش یہ ہے کہ کسی طریقے سے کچھ لمحات کے لیے یہ واپس یہ آپ کی جگہ پر آ جائے. موت پہ ایمان اور یقین مضبوط ہوگا اتنا وہ قرآن مجید سے زیادہ فائدہ اٹھائے گا. اللہ تعالیٰ کے بارے میں، رحمت کے بارے میں بتاتے ہیں تو انسان بڑا خوش ہو کے کہتا ہے کہ میری موت جلدی نکلے. وہ جاتا ہے میں جلدی اس دنیا سے رخصت ہو جاؤں. قبر جو ہے وہ آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے. حتمی طور پہ یہ فیصلہ نہیں کر سکتے کہ آیا وہ جنتی ہے یا جہنمی ہے، الا یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کے بارے میں کہہ دیا. لیکن یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ انسان نے دنیا کے اندر تو کبھی اتنی سینسٹیوٹی دکھائی نہ ہو، اور جب سامنے فرشتے بیٹھے ہوں لیاذ باللہ تو وہاں پہ انسان اتنا زیادہ اس کے بارے میں احساس ہو جائے. نماز نکل رہی ہے وہ ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، کام پورا کر لیں تو بالکل بعد میں پڑھ لیں گے. کسی کی روٹین بنی ہوئی ہے کہ وہ بات کرتے ہوئے گالیاں دے رہا ہے، تو پھر آپ کس طرح ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ موت کے وقت اس کے زبان پہ کلمہ جاری ہوگا؟ اور جیسے ہی وہ سورج غروب ہوتا ہے دکھایا جائے گا اس کو. صحیح. اور انسان فوراً کیا کہے گا کہ ان کو فرشتوں سے کہے گا کہ سائڈ پہ ہو جاؤ، میری عصر کی نماز نکل رہی ہے. اور جو ایک بچ گیا اس کا ریگریٹ ابھی تک یہ ہے کہ جو آخری الفاظ تھے ان دونوں دوستوں کے، وہ جو بہن کی گالی ہوتی ہے وہ ان کے منہ سے نکلے. میں سمجھتا ہوں بڑی بات ہے کہ ہم دنیا کے گول سیٹ کرتے ہیں، آخرت کے لیے ہم نے کبھی گول نہیں سیٹ کیا. کبھی آج تک کسی بندے نے کہا کہ میں نے جنت الفردوس کا گول سیٹ. ایسی بات نہیں ہے کہ اب اس کے لیے اس کو قیامت کا انتظار کرنا ہے. اس کو پتہ چل گیا جہنم کے فرشتے آ گئے تو اب ہی از ڈومڈ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا، اس پہ مجھے لگتا ہے یہ کہ جو بنیادی وجہ جس کی وجہ سے لوگوں کو خوف آتا ہے نا موت کا، بنیادی طور پہ دو چیزیں ہیں، بلکہ تین چیزیں کر لیں. ایک تو چیز جو سب سے زیادہ جس سے ڈر آتا ہے وہ یہ ہے کہ انسرٹنٹی اباؤٹ دا فیوچر، کہ موت کے بعد میرے ساتھ کیا ہوگا. ٹھیک ہے نا، یہ ایک انسرٹنٹی کی ایک بہت بڑی ریزن ہے جس کی وجہ سے لوگوں کو بہت زیادہ ڈر آتا ہے. نمبر 2، ایک موت کی تکلیف کے بارے میں بھی لوگوں کو ہے کہ جی جب جان نکلے گی، اور جیسے کہ احادیث میں بھی پتہ چلتا ہے کہ بہت تکلیف ہوتی ہے انسان کو. اور تیسری چیز یہ ہے کہ اپنے گھر والوں کو چھوڑنا، یہ بھی ایک بہت بڑا کنسرن ہوتا ہے، اسپیشلی جب آپ کے بہت زیادہ اچھے سوشل ریلیشنز ہوں، آپ کی فیملی کے ساتھ آپ کے ٹائز بہت اسٹرانگ ہوں، محبت ہو آپ کو اپنی فیملی سے، بچے ہوں آپ کے اور ماں باپ ہوں، اور خاص طور پہ ایسے بچے جو ابھی ایسی عمر میں ہیں جو ابھی دوسروں پہ، ایسے بچے جو آپ پہ ڈیپینڈنٹ ہے فار ایگزامپل. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ تین بڑی وجہ ہیں جس کی وجہ سے انسان کو موت جو ہے نا وہ بری لگتی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ جیسے آپ نے بات کی کہ سائیکلوجیکلی اگر آپ دیکھیں احادیث کو اور مسلمانوں کے حوالے سے آگے بھی ہم بات کریں گے، تو یہ تینوں چیزوں کے بارے میں ہمارا دین ہمیں ایشورنس دیتا ہے ایک مسلمان کو، ایٹ لیسٹ ایک مومن کو، کہ آپ کو اس پہ ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ کین ٹیک کیئر آف دیز تھری تھنگس انشاءاللہ. تو ہم انشاءاللہ اس پہ ڈسکشن مزید بھی اس کے بارے میں وہ دعا بھی ہمیں علماء سکھاتے ہیں نا کہ اللہم انا نسألک حسن الخاتمہ، گڈ اینڈنگ. تو اس کے بارے میں بہت سارے لیکچرز دروس ملتے ہیں. دو باتیں جو میرے اس وقت ذہن میں ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا کہ ون آف دا تھنگز جو کہ انسان کو حسن خاتمہ دیتی ہیں وہ یہ ہے کہ انسان کی پرائیویسی، انسان کی خلوت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیسی ہے. جس کی خلوت اللہ تعالیٰ کے ساتھ اچھی ہوئی، جس کی خلوت میں گناہ نہ ہوئے، تو علماء کہتے ہیں یہ اس بات کی نشانی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو حسن خاتمہ دے گا. نمبر 2، ہم سعودیہ گئے تھے عمرہ کرنے کے لیے، تو وہاں پہ آپ کو پتہ ہے سعودیہ کے اندر جب فوتگی ہوتی ہے کسی گھر میں تو وہاں پہ یہ سلسلہ نہیں ہے کہ گھر والے خود کو غسل دیتے ہیں، بلکہ وہ سینٹرز بنے ہوتے ہیں جہاں پہ وہ غسل دیتے ہیں. تو وہاں پہ ہم وزٹ کرنے گئے تو ان سے ہم نے پوچھا، جو آپ کو یاد ہوگا ہم نے ان سے پوچھا تھا کہ آپ کا ڈیلی کا یہ روٹین ہے کہ آپ میت کو غسل دیتے ہیں سارا، تو آپ بتائیں کہ گڈ اینڈنگ کے سائنس کیا ہیں. تو مجھے آج بھی یاد ہے کہ انہوں نے 2 باتیں بتائی تھیں، اور وہی میرا دوسرا اور تیسرا پوائنٹ ہوگا. انہوں نے کہا تھا کہ ہم نے دیکھا ہے کہ جو لوگ والدین کے خدمت گزار تھے، بر الوالدین میں آگے تھے، ان کو ہم نے، یعنی کہ وہ ہم نے ان سے پوچھا یہ تھا نا کہ آپ نے کسی کو اسمائل کرتے ہوئے یا بشاشت کرتے ہوئے، تو انہوں نے اس پہ کہا تھا کہ جن کے والدین نے بہت تعریف کی کہ یہ بہت زیادہ خدمت گزار تھے. اور دوسرا انہوں نے کہا تھا جو فجر کی نماز کے مسجد میں بہت پابند تھے، یعنی کہ نمازوں کو لے کے. تو یہ 3 پوائنٹس جو ہے نا یہ بہت زیادہ میں بھی یاد رکھتا ہوں کہ اپنی جو پرائیویسی ہے وہ کیسی ہو، والدین کے ساتھ حسن سلوک ہو، بلکہ ایک بیونڈ نیکسٹ لیول بر الوالدین جو کہ. اور نمبر 3، نمازوں کی پابندی، خاص طور پہ فجر کی نماز کی پابندی، کیونکہ فجر کی نماز کی سنتوں کے بارے میں یہ آ گیا ہے کہ اس کی سنتیں دنیا اور ما فیہا جو اس میں ہیں اس سے بہتر ہیں. تو پھر ایک بندہ مومن کے لیے فجر کی نماز با جماعت سے زیادہ پرائزڈ کوئی چیز نہیں ہونی چاہیے. اس حوالے سے ایک حدیث ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ انما الاعمال بالخواتیم، کہ اعمال کا جو دار و مدار ہے وہ خاتمے پر ہے، اینڈنگز پر ہے.
اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ من یرید اللہ بہ خیرا، اللہ تعالیٰ جس سے خیر کا ارادہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کو استعمال کرتے ہیں. تو صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول استعمال کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا استعمال کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ توفیق دیتے ہیں ایسے نیک اعمال کی کہ جس پر انسان مداومت اختیار کرتا ہے، اور ایٹ دی اینڈ انسان کا خاتمہ بھی پھر انہی اعمال پر ہوتا. تو اس سے پتہ یہ چلا کہ ہمیشہ انسان کو اللہ تعالیٰ سے یہ حسن ظن رکھنا چاہیے کہ یہ عمل کرتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اسی پر ہی خاتمہ دے. کیونکہ یہ دیکھیں کہنا بڑا آسان ہوتا ہے کہ جی لا الہ الا اللہ، میں نے دنیا سے رخصت ہونا ہے، میں جو ہے وہ بیڈ پر ہوں اور میرے آخری سانس نکل رہے ہوں گے تو میں لا الہ الا اللہ کرنا پڑھنا کون سا مشکل میں پڑھ لوں گا. ایسا اصل میں یہ نصیب کی بات نہیں ہوتی، صرف اس پہ محنت بھی ہوتی ہے، اس پہ محنت ہوتی ہے، اس پہ مداومت ہوتی ہے. آپ نے پوری زندگی جس بندے کی زبان کے اوپر ہمیشہ سے لا الہ الا اللہ کے کلمات چلتے ہوں، ہاں وہ مشکل حالات کے اندر بھی اس کی زبان سے جملے نکلتے ہیں. آپ خود دیکھیں کہ جب انسان کسی بات کرنے کا عادی ہوتا ہے، جیسے فار ایگزامپل ہم دیکھتے ہیں اللہ معاف کرے ایف ورڈ ہے یا ایس ورڈ ہے، کوئی بھی انسان کو ہاتھ لگتی ہے، کوئی چوٹ لگتی ہے، فوراً انسان کے منہ سے یعنی انکانشیسلی وہ ورڈز نکلتے ہیں. اور اس کے مد مقابل اگر انسان کے منہ سے لا الہ الا اللہ یا بسم اللہ یا حسبنا اللہ یا اس طرح کے ورڈز نکل جائیں اور اسی پر انسان کی موت ہو جائے، تو اس سے بڑی خیر کی بات کیا ہو سکتی ہے. اب یہ چیز انکانشیسلی اور انسان اپنے آپ کو اس پہ ٹرین کر سکتا ہے، لیکن اس کے لیے آپ کو اپنی لائف سٹائل تھوڑی سی چینج کرنی پڑے گی. ان سینس ظاہر ہے آپ کو ہر مومنٹ کے اوپر اپنے آپ کو شروع میں فورسفلی اس چیز کا کرنا پڑے گا، اور زبان پہ آپ کو ایک چیز کے جو ہے نا وہ جسے کہتے ہیں نا تکرار کرنی ہوگی، ریپیٹیشن لانی پڑے گی تاکہ وہ آپ کے لیے آپ اس سے یعنی اکسٹمڈ ہو سکیں. وہ بندہ جو ذکر بہت زیادہ، تو خلاصہ یہ ہے کہ جو بندہ اذکار بہت زیادہ کرتا ہے پرائمریلی، ہم اس سے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ اس کا خاتمہ انشاءاللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ یا لا الہ الا اللہ پر ہوگا، اور جس کا خاتمہ اس پر ہو گیا وہ جنتی. ٹھیک ہے، تو ایک تو یہ چیز میں دوسری چیز میں یہ علی بھائی کہوں گا کہ ایک چیز علماء بہت ذکر کرتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے بارے میں حسن ظن ضرور رکھنا چاہیے. اصل میں جب انسان تکلیف پر ہوتا ہے نا، ایٹ دی اینڈ اکثر کوئی بیماری ہوتی ہے، کوئی پریشانی ہوتی ہے، مثلا اللہ معاف کرے کوئی کینسر ہو گیا، کوئی ایسی مسئلے ہو گئے، تو اس وقت شیطان جو ہے وہ بہت زیادہ فائدہ اٹھاتا ہے. آپ دیکھیں کہ برسیسا کا جو واقعہ ہے فار ایگزامپل، اس کے اندر بھی دیکھیں ایٹ دی اینڈ شیطان نے بڑا فائدہ اٹھایا، اس کو ہوپلیس اللہ سے نا امید کر دیا. اسی طریقے سے اللہ معاف کرے جو لوگ بیچارے کینسر سے لڑ رہے ہوتے ہیں، وہ تکلیف جو کیمو کی تکلیف ہوتی ہے اور بھی بہت سی چیزوں کی تکلیف ہوتی ہے، تو ایک وقت آتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے بدظن ہو جاتے ہیں. اسی طریقے سے جو اولڈ ہومز میں ہوتے ہیں، تو ایسے موقعوں پر علماء کہتے ہیں کہ آخری دنوں میں جب انسان دنیا سے رخصت ہو رہا اس وقت اللہ کی رحمت پر امید اور اللہ پر ایمان اور تقویٰ جو ہوتا ہے نا، یہ انسان کو بہت بڑی کامیابی عطا کرتا ہے. لیکن یہ بڑا مشکل ہوتا ہے اس وقت پہ، ظاہر انسان بڑا ڈی موٹیویٹڈ ہوتا ہے، پین ہوتا ہے، انسان نے پتہ نہیں کتنی دعائیں کرتا ہے اللہ کے سامنے کہ اللہ مجھے اس تکلیف سے نجات دے دے، لیکن حقیقت میں اس کی موت اس میں لکھی ہوتی ہے. اور موت تو انسان کے اختیار میں نہیں، موت اللہ نے جو فیصلہ کیا ہوا ہے وہ آگے پیچھے نہیں ہو سکتی. تو حسن ظن علماء کہتے ہیں ون آف دی اسباب، ون آف دی کازز کہ جس کے تھرو آپ انشاءاللہ حسن خاتمہ کر سکتے ہیں. وہ کہتے ہیں اللہ پر حسن ظن رکھیں، اور اس بارے میں حدیث بھی ہے، انا عند ظن عبدی بھی، میں اپنے بندے کے ظن کے معاملہ کے مطابق اسے ڈیل کرتا ہوں. تو اچھا حسن ظن کرے گا تو اللہ اس کے ساتھ اچھا معاملہ. دیکھیں علی بھائی، یہ آنیسٹلی بڑا ایک ایموشنلی چیلنجنگ اور یعنی کہ یہ کسی کے لیے بھی بیان کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے، لیکن میں بات کچھ اس طرح شروع کروں گا کہ 2-3 چیزیں ہیں جن سے نا میری بہت تسلی ہے، جن سے پھر اللہ تعالیٰ صبر بھی دیتا ہے، اور ڈیفینیٹلی میری اب یہ زندگی کا ایک نیا فیز ہے. سب سے پہلی بات وہ میرے کولیگ ہیں، انہوں نے کی تھی، ان کی بھی والدہ فوت ہو گئی تھیں، تو انہوں نے ایک بات کہی جس نے مجھے بڑی تسلی دی. وہ یہ تھی کہ مجھے اب اس بات کی تسلی ہے کہ میری والدہ اور مجھے کہ میرے والد صاحب اس وقت رحمان کے پاس ہیں. یعنی کہ یہ اگر آپ انٹرنلائز کر لینا تو آپ جو ہے نا آپ بالکل وہ ایموشنل پین سے بھی اللہ تعالیٰ آپ کو ریلیف دیتے ہیں. دوسری بات وہ یہ ہے کہ میرے والد صاحب ہارٹ پیشنٹ تو پرانے تھے، پچھلے 13 سال پہلے ان کا بائی پاس ہوا تھا، تو طبیعت ان کی کافی خراب رہتی تھی. لیکن آخری ہفتہ ان کا کافی مشکل تھا، بیک ٹو بیک ہارٹ اٹیکس ہوئے. اور مجھے تو لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عید والا دن کچھ ڈریگ کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو موت ان کی رات کو 1:30 بجے ہوئی، جمعرات اور جمعے کی رات. اور ہمیں پتہ ہے کہ حدیث میں آتا ہے، اس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے، حدیث کے باقاعدہ الفاظ ہیں، جمعہ یا جمعے کی رات اگر اللہ تعالیٰ کسی بندہ مومن کی موت وہاں پہ کرے، مفہوم ہے حدیث کا، تو اللہ تعالیٰ اس کو قبر کے عذاب سے، قبر کے فتنے سے محفوظ رکھتا ہے. تو یہ میرے لیے بہت ایک یعنی کہ اتنی روح کو تسکین دینے والی بات تھی. اور پھر تیسری بات
اور مطلب یہ چیزیں ہم پڑھتے تھے, سنتے تھے, بتاتے تھے, لیکن جو مومنٹس ہم نے ایکسپیرینس کیے, الحمدللہ ہم لوگ اس وقت گھر پہ موجود تھے. میں ابو کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا, میرے بھائی بھی موجود تھے, میری بہن بھی موجود تھی, میری والدہ بھی موجود تھیں, میرے چچا جان بھی موجود تھے. یعنی کہ ہماری آنکھوں کے سامنے وہ ہم نے سارے منظر دیکھے. اور ابو آخری ان کو اینڈ سٹیج پہ نا آخری دن پلمنری اڈیما ہو گیا ہوا تھا, جس کا مطلب ہے کہ لنگز میں پانی بھر جاتا ہے اور پرسن کین ناٹ اسپیک پراپرلی, سانس کھینچ کے لینا پڑتا ہے. جو اینڈ پہ کہتے ہیں نا سانسیں اکھڑ رہی ہوتی ہیں کیونکہ وہ بایولوجیکلی لنگز میں پانی بھر گیا ہوتا ہے. آلدو ابو بہت تکلیف میں تھے, لیکن کوئی آخری آدھا پونا گھنٹہ ابو نے یا تو کلمہ یا درود یا کلمہ یا درود, اور موت سے بالکل چند لمحات پہلے جب وہ نیم بے ہوشی میں چلے گئے تو پھر ان کی زبان چپ ہوئی, یعنی کہ the last thing he said was the کلمہ. تو یہ الحمدللہ تیسری چیز میرے لیے اتنی ری ایشورنگ ہے. اور جب میں نے شیخ انس سے یہ بات کی نا, ان کو بتایا, تو انہوں نے مجھے ایک اور حدیث سے ایک بات سمجھائی جو کہ میرے لیے ایک لیسن تھا. انہوں نے کہا کہ ایک حدیث ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ ایک بندہ اپیرنٹلی دیندار ہے, لیکن موت سے پہلے تقدیر غالب آ جاتی ہے, وہ برے اعمال کرتا ہے اور وہ جہنم میں چلا جاتا ہے. ایک بندہ کہتے ہیں اپیرنٹلی ہم سوچ رہے ہوتے ہیں کہ وہ اتنا دیندار نہیں ہے, لیکن شیخ کہتے ہیں کہ موت کا وقت اتنا فتنے کا وقت ہے کہ اس کو قریب قریب فتنہ دجال کے وقت سے بھی تعبیر کیا گیا, غالباً حدیث کا کچھ مفہوم اس طرح کا ہے. تو شیخ کہتے ہیں کہ حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پھر اس کی کوئی ایسی نیکی سامنے لے آتا ہے کہ یہ اللہ کی خاص توفیق سے پھر اس کو کلمہ نصیب ہوتا ہے. یعنی کہ کلمے کا مل جانا یہ حقیقت بات ہے, ایسے نہیں ہے, یہ پتہ نہیں کون سی نیکی ہے. یعنی کہ میں سوچتا ہوں کہ پتہ نہیں ابو نے آخری ہفتے میں اللہ سے کیا لا لگائی ہوگی, بیٹھ کے نماز پڑھتے تھے, دعا کرتے تھے, ہمیں دیکھتے تھے. ماشاءاللہ وہ ایموشنلی بہت اسٹرانگ تھے. ہی نیور بروک, ابو نیور بروک, یعنی کہ وہ کبھی بھی ہمیں دیکھ کے, ہمارے گھر کی خواتین ایموشنل ہو جاتی تھیں, ہم ہو جاتے تھے, لیکن ماشاءاللہ وہ اسٹرانگ تھے. ڈیتھ سے گھنٹہ پہلے میرے ساتھ چل کے باتھ روم میں گئے, حالانکہ ڈاکٹر جو ہیں وہ اجازت نہیں دیتے, لیکن کیونکہ میرے والد صاحب خود ڈاکٹر ہیں, میرے چچا بھی ڈاکٹر تھے, تو وہ گھر کا سارا ٹریٹمنٹ, آکسیجن بھی ابو کو لگی ہوئی تھی. تو مطلب اس چیز سے مجھے ری ایشورٹی ملتی ہے الحمدللہ, اور میرا یہ یقین ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ. بلکہ مجھے ایک بھائی کہہ رہے تھے کہ آپ اس پہ انشاءاللہ بھی نہ کہیں, کیونکہ ڈاکٹر فضل اللہ نے کہا ہے کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا کہ جس کا آخری کلام لا الہ ہے تو وہ جنت میں ہے. اور اللہ تعالیٰ سے ہم حسن ظن رکھتے ہیں. اور اگر آپ مجھ سے پوچھیں کیا ایک نیکی مجھے سمجھ آتی ہے والد صاحب کی جو کہ ابو کو اس طرح کی ڈیتھ نصیب ہوئی, وہ یتیم کی کفالت ہے. اور یہ میرے لیے ایک ٹرننگ پوائنٹ تھا. وہ جھٹکا دیتے ہیں نا اللہ تعالیٰ زندگی میں ہر ایک کو, یعنی کہ الحمدللہ میری نمازیں بہتر ہو گئیں, میرا اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط ہو گیا, کچھ جو قرآن کے ساتھ تعلق ٹوٹا ہوا تھا وہ اللہ کی توفیق سے کچھ بہتر ہو گیا. مطلب ہر چیز سے اللہ تعالیٰ نے خیر نکالا ہے. ایسی بھی کہ جو اچانک موت ہے وہ جو ہے وہ اچھی نہیں ہے. ظاہر ہے اچانک موت میں انسان کو توبہ کی وہ نہیں ملتی, توبہ کا موقع نہیں ملتا. آن دا کانٹری, جو آپ نے جیسے ذکر کیا کہ انسان کو جب پتہ چل جائے کہ میں دنیا سے رخصت ہو رہا ہوں تو پھر انسان اس کے لیے کچھ تیاری کر لیتا ہے. سب سے بڑی بات میرے نزدیک میں تیاری بھی کر سکتا ہے, اس کے ساتھ بہت سی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جیسے مثال کے طور پہ انسان اپنے کچھ رانگس کو رائٹ بھی کر لیتا ہے. فار ایگزامپل انسان کو پتہ چل جائے میں دنیا سے جا رہا ہوں, یا انسان کو اندازہ ہو جائے کہ میری جو ہیلتھ ہے وہ ڈیٹیریوریٹ کر رہی ہے, تو فار ایگزامپل اگر کسی کے ساتھ زیادتی کی ہوئی ہے تو اس کے حقوق واپس کر دیے, اپنے فائنینشیل میٹرز کو انسان نے ریزالو کر دیے, جو بعد میں انسان کی فیملی کے لیے بڑی پرابلمٹک ہوتی ہے, اور جس کی وجہ سے انسان کو یعنی موت کے بعد بھی یعنی مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اگر انسان نے اپنے مالی معاملات صاف نہ کیے ہوں, سیٹ نہ کیے ہوں, تو کئی اعتبار سے موت کا یعنی آرام سے آنا جو ہے وہ انسان کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے. اس میں اپنے مسائل ہیں, لیکن جو صحیح چیز ہے نا, جو اگر خیر کے اعتبار سے دیکھیں, اخروی اعتبار سے, آخرت کے اعتبار سے, تو وہ یہی ہے کہ انسان کو جو ہے نا وہ نیچرل ڈیتھ آئے, اور اس میں یعنی انسان اس کے لیے تیاری کرے, انسان کو توبہ کا موقع ملے. سب سے بڑی بات توبہ کا موقع ہے, جیسے کہ حدیث میں بھی آتا ہے. تو جیسے آپ نے ہاشم کی بات کی, سبحان اللہ, مجھے ایک بڑا ریمائنڈر یاد آیا اس سے. آپ کا ہی اسٹوڈنٹ تھا ماشاءاللہ, اور آپ کے تھرو ہی ہماری ملاقات ہوئی سب سے پہلے. تو ایک جملہ جو ہمیشہ میں کوٹ بھی کرتا ہوں, اور جو اس نے کہا آپ کے سامنے, اور طاہا بھائی نے بھی بعد میں ملے تو انہوں نے کہا کہ میرے سامنے بھی انہوں نے یہ جملہ کہا تھا, وہ یہ تھا کہ مغیرہ بھائی کہ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ مجھے اللہ ایک اور موقع دے دے زندگی کا نا. اور وہ کہتا تھا کہ اگر مجھے ایک اور موقع مل گیا زندگی میں تو آپ دیکھیے گا کہ میں دنیا بدل دوں گا, میں ایسا بڑا کام کروں گا کہ دنیا دیکھے گی. لیکن اللہ نے اس کو وہ موقع نہیں دیا.
تو اس وقت سے میں یہ جملہ ہمیشہ اپنے جسے کہتا ہوں نا اپنے آپ کو ریمائنڈر کے طور پہ یہ بتاتا بھی ہوں اور اس سے اپنے آپ کو اپنے ایمان کو بھی مضبوط کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ اللہ نے وہ تمہیں موقع دیا ہوا ہے, ٹھیک ہے نا, جو جس موقع کی تلاش میں وہ ترس ترس کے انتظار کر کر کے اور اللہ سے پتہ نہیں کتنی دعائیں کی ہوں گی آخر, تو بیچارہ بڑا یعنی, اور ہم اس کے پاس جاتے تھے نا تو اس کی مجھے بڑا اچھا لگتا تھا موٹیویشن, یعنی جسے کہتے ہیں نا موٹیویٹڈ ہوتا تھا, حوصلہ ہارنا, پازیٹیو اور اچھی باتیں کرنی اور خوشی کی ہمارے ساتھ گپ شپ لگانی. بڑا مشکل کام ہے میں سمجھتا ہوں جوانی کے اندر, انسان ینگ سا تھا بیچارہ بھی, تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ انسان کے لیے ایک بہت بڑا یعنی المیہ ہے. ہمارے جو میرے نانا جان جب بھی ہیں, میں جب کئی دفعہ ان کے ساتھ جنازہ پڑھا ہے, وہ جنازہ پڑھاتے ہیں تو ہمیشہ ایک جملہ ضرور کہتے ہیں اور وہ اسی طرح کی بات ہے. وہ جب بھی میت کے سامنے آتے ہیں آگے جنازہ پڑھانے کے لیے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ساروں کو ایک جملہ سٹارٹ یہاں سے کرتے ہیں ہمیشہ کہ دیکھیں اس ٹائم یہ جو میت آپ کے سامنے پڑی ہوئی ہے نا, اس کی سب سے بڑی خواہش کیا ہے؟ اس کی سب سے بڑی خواہش یہ ہے کہ کسی طریقے سے کچھ لمحات کے لیے یہ واپس یہ آپ کی جگہ پر آ جائے, ٹھیک ہے, لیکن یہ اب اس کی خواہش پوری نہیں ہو سکتی, یہ موقع اللہ نے اس سے لے لیا. لیکن آپ سب جو لوگ یہاں پہ موجود ہیں, آپ سب کے پاس یہ موقع بھی موجود ہے کہ آپ اپنی توبہ کر لیں. یہ چاہے گا کہ مجھے کچھ لمحات اور مل جائیں جس میں شاید توبہ کر لوں یا اپنے کچھ رانگز ہیں ان کو رائٹ کر سکوں, وہ نہیں کر سکتا, لیکن آپ کر سکتے ہیں, تو اس سے فائدہ اٹھائیں. تو اکثر ذکر حازم اللذات الموت جیسے کہا نا میں علی بھائی اس میں ایک چیز ایڈیشن کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں, جیسے ذیشان بھائی بات کر رہے تھے. دیکھیں موت جو ہے نا, موت اصل چیز جیسے میں نے کہا نا انسرٹنٹی کی بات کی, میں سمجھتا ہوں کہ انسان کو دنیا سے رخصت ہونے سے پہلے ہی پتہ چل جاتا ہے اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے. صحیح. دیکھیں انسان کو اس کے لیے مرنے کی ضرورت نہیں, یو ڈونٹ ہیو ٹو ڈائی فار اٹ. ان فیکٹ دیکھیں جب انسان دنیا سے رخصت ہو رہا ہوتا ہے نا تو اس کے سامنے فرشتے آتے ہیں, یا جنت کے فرشتے آئیں گے یا جہنم کے فرشتے آئیں گے, جیسے کہ حدیث میں آتا ہے. اگر جنت کے فرشتے آ گئے انسان کو فوراً پتہ چل, انسان کے دو مسئلے بڑے حل ہوتے ہیں. ایک مسئلہ حل ہوتا ہے کہ اس کو پیچھے کا ڈر ختم ہو جاتا ہے, یعنی وہ یعنی پیچھے کا نہیں بلکہ میں کہوں گا آگے کا ڈر ختم ہو جاتا ہے. آگے کا ڈر ختم ہو جاتا ہے کیونکہ فرشتے آ کے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنہ. وہ جنت کا وہ بتاتے ہیں, وہ کہتے ہیں تمہارا رب تمہارے لیے راضی ہے. اللہ تعالیٰ کے بارے میں, رحمت کے بارے میں بتاتے ہیں تو انسان بڑا خوش ہو کے کہتا ہے کہ میری موت جلدی نکلے. وہ جاتا ہے میں جلدی اس دنیا سے رخصت ہو جاؤں. اس وقت اس کو اپنا پیچھے جو گھر چھوڑنے کا غم ہے وہ بھی جو ہے نا ہلکا ہو جاتا ہے. اور جیسے کہ حدیث میں آتا ہے اس کی وجہ سے اس کی موت کی تکلیف بھی کئی اعتبار سے کم ہو جاتی ہے. اس کی روح فوراً نکل جاتی ہے, یعنی تکلیف ہوتی ہے لیکن وہ زیادہ پرولونگ نہیں ہوتی, جلدی نکل جاتی ہے جان اس کی, بالکل ایسے جیسے کہ اسموتھلی. آن دا کانٹری اگر ایک بندہ اللہ معاف کرے ابھی سانس آخری اکھڑ رہی ہیں تو اس وقت اللہ معاف کرے آ جائیں جہنم کے فرشتے آ جائے تو انسان کو پتہ چل گیا کہ اب میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے. ایسی بات نہیں ہے کہ اب اس کے لیے اس کو قیامت کا انتظار کرنا ہے. اس کو پتہ چل گیا جہنم کے فرشتے آ گئے تو اب ہی از ڈومڈ. اگرچہ اس میں ہوپ ہے, اگر انسان مومن ہے تو ایک وقت آئے گا کہ جہنم میں انسان اللہ جنت میں بھی لے جائیں گے, لیکن دیر از اے لانگ پیریڈ آف ٹائم جس کے اندر پنشمنٹ بھی, جس میں اللہ معاف کرے پتہ نہیں کیا کیا اس کے ساتھ ہونے والا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو موت ہے نا یہ انسان کے لیے بہت اٹ شوڈ بی لائف چینجر فار اس. اس کا جو ذکر ہے خاص طور پہ, اور اگر آپ کو موت آپ کی زندگی نہیں بدل سکتی, اگر آپ کو موت آپ سے یعنی موت سے بڑھ کر نصیحت آپ کے لیے کیا ہے, اگر موت آپ کو کوئی نصیحت نہیں دے سکی تو اس سے بڑی پھر آپ اس کا مطلب آپ کا دل پھر پتھروں سے بھی پتہ نہیں کس چیز کا بنا ہوا ہے. حدیث بھی ہے نا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی میں اللہ ہنی یو, اللہ آپ, اور صحابی نے پوچھا اس کا کیا مطلب ہے, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ موت سے پہلے اللہ توفیق دے دے نیکیوں کی. یہ صحیح حدیث ہے. یہ وہی حدیث میں نے ذکر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو نیکی کی موت سے پہلے نیکی کی توفیق دیتا ہے اور پھر انسان کی موت اس پر ہوتی ہے. اچھا اس میں علی بھائی ایک چیز میں ذکر کرنا چاہوں گا قبر کے حوالے سے, کیونکہ موت کے ساتھ ایسوسیٹڈ کانسیپٹ ہے قبر کا, اور قبر جو ہے نا انسان کے لیے بہت بڑی ایک نصیحت ہونی چاہیے. سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں قبر کو یاد کر کے بہت رویا کرتے تھے. اچھا. اور ان سے کسی صحابی نے پوچھا کہ اے امیر المومنین, جنت جہنم کا تذکرہ ہوتا ہے, حشر کا تذکرہ ہوتا ہے, اتنا رونا نہیں آتا, قبر پہ کیوں ہوتا ہے؟ ایک مومن کے لیے سبحان اللہ حدیث میں آتا ہے, صحیح حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن جو ہے اس کے لیے تا حد نگاہ, جہاں تک حتی مد البصر, یعنی یہاں تک انسان کی آنکھ جاتی ہے, ہماری آسمان تک جاتی ہے. امیجن کریں کہ ایک جنتی قبر کے اندر ہے اور اس کے لیے جنت ایسے ہی ہے جیسے وہ اوپن آسمان کے نیچے لیٹا ہوا. سبحان اللہ. یہ یعنی اللہ کی آسانیاں دیکھیں ذرا, رحمتیں دیکھیں, لیکن اس کے لیے ظاہر آپ کو مومن ایمان اور عمل, تو وہ ڈر ختم ہو گیا. بالکل. اچھا دوسرا ڈر یہ ہوتا ہے انسان کو اس بند کمرے کے اندر کہ چلیں کھل گئی ہے,
کوئی ساتھی ہونا چاہیے. اکیلاپن حدیث میں آتا ہے, صحیح حدیث ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کے جو نیک اعمال ہیں وہ ایک انسان, خوبصورت انسان کی صورت میں انسان کے پاس آ رہے. انسان چلے گا, آواز آئے گی چلنے کی, وہ کہے گا کہ یہ کون ہے, آپ کون ہے, کہے گا میں تمہارے اچھے اعمال ہوں. سبحان اللہ. اور وہ آپ امیجن کریں قیامت تک اس کے ساتھ رہے گا. یعنی امیجن کریں کہ آپ اوپن آسمان میں ہیں اور آپ کے پاس کوئی بندہ گپ شپ لگانے کے لیے, یعنی ایون اگر آپ سو بھی رہے ہیں نا, آپ کو پتا ہے کہ ایک بندہ میرے ساتھ بیٹھا ہوا ہے, آپ کا محبت کرنے والا, آپ کا لویل فرینڈ, وہ آپ کا جگر یا آپ کا یار آپ کے ساتھ ہے. اور آپ کو پتا ہے جب یار ہوتا ہے انسان کا, انسان جتنی مرضی مشکل میں ہو, جتنی مرضی مشکل میں ہو, اگر یار کے ساتھ انسان بڑے بڑے رسک لے لیتا ہے, چلو یار دوست ہیں ساتھ, کوئی نہیں, انشاءاللہ کر لیں. اور تیسری چیز, سب سے بڑی چیز جو حدیث میں آتی ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ کانسٹنٹلی اس کو موٹیویشن, یعنی اس کو خوشی اللہ تعالیٰ دیں گے. یعنی ایک ہوتا ہے نا دل لگانے کے لیے, اب جی میں کیا کروں, دوست بھی ہے, چلیں گپ شپ بھی لگا لی, لیکن کوئی انٹرٹینمنٹ بھی ہوگی وہاں پہ. جیسے کہ حدیث میں آتا ہے نا, صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے, اللہ کے رسول نے فرمایا کہ صبح اور شام 2 ٹائم انسان کو اس کا جنت میں گھر دکھایا جائے گا. یہ تمہارا محل ہے, ایک کھڑکی کھول دی جائے گی, اور کھڑکی پرماننٹ کھول دی جائے گی, ہوائیں آ رہی ہیں. یعنی قبر جو ہے وہ روضۃ من ریاض الجنہ. اس لیے علماء کہتے ہیں کہ تمہارے پاس آپشن ہے کہ اپنی قبر کو, یعنی مومن کے لیے امیجن کرے, مطلب یہ شاید ماننا آسان ہے, ہم شاید اس کو اپریشیٹ نہیں کر سکتے, لیکن اٹس ناٹ رانگ ٹو سے کہ اگر آپ مومن ہیں نا تو یو آر بیٹر انڈر دا گراؤنڈ. صحیح. اور وہ آپ کے لیے جنت, روضۃ من ریاض الجنہ, وہ جنت کا ایک باغیچہ آپ کے لیے بن جائے گا, اور آپ اس میں زیادہ کمفرٹیبل ہوں گے ایز کمپیئر ٹو جو 6 فیٹ جو ابو دا گراؤنڈ. صحیح بات. اور اللہ معاف کرے, آن دا کانٹری بھی ہے, جو جیسے کہ اس کے کانٹری آپ دیکھ لیں کہ وہ حدیث میں آتا ہے کہ اگر انسان اللہ معاف کرے گناہوں والا ہوگا یا کافر ہوگا, ڈسبیلیور ہوگا, تو قبر اس کو نا پکڑے گی, جھنجھوڑے گی, یعنی قبر اس کے لیے اور سخت ہو جائے گی والعیاذ باللہ. اور اتنی ہو جائے گی, حدیث میں آتا ہے کہ انسان کی پسلیاں ایک دوسرے کے اندر داخل ہو جائیں گی. دوسری بات یہ ہے کہ جو ساتھی ہوگا وہ فرشتے اس کو ماریں گے, عذاب دیں گے, اور وہ بڑے بڑے ان کے پاس ہتھوڑے ہوں گے جس سے وہ کانسٹنٹلی اس کو مار رہے ہوں گے. اور تیسری یہ کہ اللہ معاف کرے ہوپلیس اور ہوپلیسنس, کہ وہ جہنم میں اس کو گھر دکھایا جائے گا, اور ساتھ پہلے جنت کا دکھایا جائے گا, یہ اصل تمہارا گھر تھا, لیکن تمہارے اعمال کی وجہ سے اب تمہارے نصیب میں یہ جہنم ہے, تو صبح شام ریگریٹ بھی اس کو ملے گا والعیاذ باللہ. تو کہنے کا مطلب ہے کہ آسانی ہی آسانی ہے, لیکن شرط یہ ہے اپنے آپ کو سنبھالنا ہے, اپنی زندگی کو بہتر بنانا ہے. وہ کر لو گے تو پھر آپ کو ڈرنے کی ضرورت ہی نہیں, پھر تو آپ کے لیے خیر ہی خیر ہے موت کے بعد. بلکہ انسان کہتا ہے چلو, جیسے کہ حدیث میں آتا ہے نا کہ انسان اتنا خوش ہو گیا, کہے گا کہ اللہ تعالیٰ کسی طرح مجھے واپس موقع دے, میں جا کے اپنے گھر والوں کو بتا سکوں میں کتنے اچھے حالات میں ہوں. بات تو یہ ہے, ہمارا عقیدہ اور ایمان ہے کہ ہم کسی کے بارے میں بھی حتمی طور پہ یہ فیصلہ نہیں کر سکتے کہ آیا وہ جنتی ہے یا جہنمی ہے, الا یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کے بارے میں کہہ دیا, جیسے کہ عشرہ مبشرہ ہیں اور باقی صحابہ. لیکن ہم کچھ قرائن, کچھ ہمیں ایویڈنسز حدیث سے اس طرح کے ملتے ہیں, مثلا جو آپ نے بات کی کہ اگر لوگ گواہی دیں, غالباً ایک حدیث کا مفہوم ہے, مغیرہ میری تصحیح کیجیے گا, کہ اس میں اگر لوگ گواہی دیں تو ایک صحابی نے غالباً کہا یا اللہ کے نبی نے کہا کہ ثابت ہو گئی یا سچ ہو گئی, تو پوچھنے پہ وجبت, تو پوچھنے میں بتایا گیا کیا واجب ہو گئی, تو جنت واجب ہو گئی اس گواہی پہ جو اس کے حق میں دی جا رہی ہے. اور الحمدللہ میرے لیے نا یہ والد صاحب کے لیے یہ ایک چوتھی چیز بھی بڑی ری ایشورنگ تھی, کیونکہ ابو کا پروفیشن تھا, ابو ڈاکٹر تھے, ابو نے تقریباً 39 ایئرز پریکٹس کی. تو اکثر یہ ہوتا ہے کہ جنازہ پڑھنے جتنے لوگ جائیں اتنے ہی لوگ قبرستان نہیں جاتے. آپ یقین کریں جتنے لوگ جنازہ پڑھنے گئے تھے اتنے ہی لوگ تدفین کے لیے بھی گئے, اور ہر کوئی دیکھتے یہی کہتا تھا کہ جی ڈاکٹر صاحب بہت اچھے ہیں, ڈاکٹر صاحب کو دیکھ کے عادی تھا, یعنی کہ اچھے الفاظ ہی میں یاد کرتے تھے. تو یہ ڈیفینیٹلی ایک جو ہے نا, یعنی مسلمانوں کا, آپ کی حدیث کا مطلب یہ ہے کہ مسلمانوں کا اب کسی میت کے بارے میں اچھی بات کرنا یہ ایک اچھی نشانی ہے, یہ خوشائن بات ہے. اور حدیث میں بھی کیا آتا ہے, جب روح پرواز کر رہی ہوتی ہے اور ایک اچھا بندہ مومن ہے, اس کو آسمان والے اچھے اچھے ناموں سے پکارتے ہیں, اور حدیث میں آتا ہے جیسے کہ دنیا میں تمہیں اچھے اچھے القابات سے پکارا جاتا تھا. تو بالکل یہ, اور ڈیفینیٹلی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ دیکھ کے چہرہ پر نور تھا, لیکن یہ غیبی امور ہیں واللہ عالم. لیکن جو ہمیں بات پتہ لگتی ہے حدیث سے فور شور, وہ یہ گواہی ہے ساری. اور جنازہ بڑا ہو ڈیفینیٹلی, جس طرح کی حدیث میں آیا کہ 40 موحدین اگر جو ہیں وہ جنازے میں شامل, تو اللہ ان کی سفارش قبول کرتے ہیں. تو بالکل یہ ساری جو ہیں وہ ایویڈنسز ہیں. باقی مغیرہ نے ایک بات کی, اس پہ میں ایک چھوٹی سی چیز ایڈ کروں گا. یہ جو قبر کے ساتھیوں کی بات ہو رہی تھی, ایک بہت اہم ساتھی قرآن مجید خود ہے. ایک اور حدیث میں بھی آتا ہے کہ
ایک سائڈ پہ اس بندے کی نماز آ جائے گی, ایک سائڈ پہ غالباً زکوٰۃ آ جائے گی, اور سورہ ملک کو جس کو المانیہ کہا گیا اس کے بارے میں تو باقاعدہ آتا ہے کہ وہ المانیہ کا مطلب روکنے والی, یعنی کہ قبر کے عذاب سے روکنے والی. اور اگر آپ قرآن مجید کی طرف دیکھیں نا تو قرآن اور موت کا تعلق بہت گہرا ہے. ہمارے اساتذہ ہمیں بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جہاں پہ بھی آپ قرآن مجید میں غور کریں, قرآن مجید کا تذکرہ, اس کی عظمت کا تذکرہ جہاں پہ کیا اس کو ہمیشہ موت کے ساتھ جوڑ دیا. انہوں نے کہا کہ اس میں اشارہ یہ ملتا ہے کہ جتنا کسی کا موت پہ ایمان اور یقین مضبوط ہوگا اتنا وہ قرآن مجید سے زیادہ فائدہ اٹھائے گا. تو ہمارے لیے لیسن یہ ہے کہ اگر ہم اپنی قبر اچھی چاہتے ہیں, اس میں ساتھی چاہتے ہیں, تو قرآن مجید کے ساتھ تعلق کو مضبوط کریں. اور سورہ ملک جس طرح کے آتا ہے کہ جس نے عشاء کی نماز کے بعد سورہ ملک کی ریگولرلی تلاوت کی, اور علماء کہتے ہیں کہ ریگولر تلاوت کا مطلب محض صرف تلاوت نہیں ہے بلکہ اس کو سمجھا اور اس پہ عمل کیا, تو اس کو قبر کا عذاب انشاءاللہ نہیں ہوگا.